نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ بلا کسی تمہید و تاخیر کے آئیے سب سے پہلے انتہائی ادب و احترام کے ساتھ ساری کائنات کے مرکز عقیدت گنبد خضرا کے مکین طٰہٰ و یاسین حضور رحمت للعالمین انیس بے کساں چارہ ساز دردمنداں فخر رسولاں سیاہ لامکاں جناب احمد مجتبی محمد عربی روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں درود پاک کا ہدیہ تحفہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ پڑھی اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائیہا وعافیت الابدان و شفائیہا ونور الابصار و ضیائیہا وآلہ و صحبہ دائما ابدا۔ واہ کیا رنگ ہے اے ازہری دولہا تیرا، واہ کیا رنگ ہے اے ازہری دولہا تیرا، نوری پوشاک ہے رضوی ہے غمامہ تیرا، نوری پوشاک ہے رضوی ہے غمامہ تیرا، چاند تاروں کی ہے بارات رچی ہے شادی، چاند تاروں کی ہے بارات رچی ہے شادی، حامدی پھول ہیں جیلانی ہے صحرا تیرا، تیری ہستی ہے کمالات رضا کی مظہر، تاج والوں میں شاہ تاج ہے اونچا تیرا، ہو بہو مفتی اعظم کی جھلک ہے تجھ میں، ہو بہو مفتی اعظم کی جھلک ہے تجھ میں، استقامت کی بلندی پہ ہے تقویٰ تیرا، استقامت کی بلندی پہ ہے تقویٰ تیرا، عشق والوں کا حرم ہے تیرے اجداد کا در، عشق والوں کا حرم ہے تیرے اجداد کا در، قبلہ اہل محبت ہے گھرانہ تیرا، قبلہ اہل محبت ہے گھرانہ تیرا، واہ کیا رنگ ہے اے ازہری دولہا تیرا، نوری پوشاک ہے رضوی ہے غمامہ تیرا۔ حضرات، آج میں اس عبقری شخصیت کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جسے دنیا وارث علوم اعلی حضرت نبیر حجت الاسلام جانشین حضور مفتی اعظم ہند تاج الشریعہ علامہ الشاہ مفتی محمد اختر رضا خان ازہری علیہ الرحمت و رضوان کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ آج اسی عبقری شخصیت کی بارگاہ میں میں تھوڑی دیر کے لیے اس حوالے سے گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا کہ حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمت و رضوان کا لقب تاج الشریعہ کس وجہ سے ملا، کس نے دیا اور کب دیا۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالی قادر مطلق ہے، وہ جسے چاہے عزت بخشے اور جسے چاہے ذلیل و خوار کرے۔ فرمان باری تعالی ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جسے عزت بخشے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور جسے ذلیل کرے کوئی اسے عزت نہیں دے سکتا۔ سارے جہان کی کوششیں اس مالک حقیقی کے سامنے بیکار ہیں۔
رب وہی کرتا ہے جو اس کی مشیت و مرضی ہوتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت کسی بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو جبرائیل امین کو حکم دیتا ہے کہ اے جبریل، میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ حضرت جبریل تمام فرشتوں سے کہتے ہیں، اے فرشتوں، اللہ اور جبریل فلاں شخص سے محبت کرتے ہیں، لہذا تم بھی ان سے محبت کرو۔ پھر اس بندے سے ساری دنیا والے بے پناہ محبت کرنے لگتے ہیں۔ لہذا تاریخ اسلام میں ایسے بندوں کے بے شمار نام محفوظ ہیں جن کی محبت رہتی دنیا تک لوگوں کے دلوں میں قائم رہے گی، لیکن جب ذکر سیدنا اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت کنز الکرامت جبل الاستقامت غواص بحر معرفت آیات من آیات اللہ معجزۃ من معجزات رسول اللہ، علم کی چٹان، سنیت کی جان، الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کا آ جائے تو تاریخ ڈھونڈتی ہے کہ ان جیسا دوسرا کوئی ایک ہی اسے اپنے دامن میں مل جائے۔ کوئی کسی فن کا امام ہے تو کوئی کسی علم کا ماہر، لیکن سیدنا اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ ہر علم ہر فن کے آفتاب و مہتاب ہیں۔ مگر جہاں مالک قدیر نے آپ کو نامور آبا و اجداد اور معزز و مقدس قبیلے میں پیدا فرمایا، وہیں آپ کی اولاد اور خاندان میں بھی بے شمار بے مثال بلا جواب افراد پیدا فرمائے۔ استاد زمن حضور حجت الاسلام، حضور مفتی اعظم ہند، حضور مفسر اعظم، حضور حکیم الاسلام، حضور ریحان ملت، حضور صدر العلماء، حضور امین شریعت، جس کسی کو دیکھ لیجئے ہر ایک اپنی مثال آپ ہے۔ انہی میں ایک نام عبقری روحانی شخصیت قاضی القضات فی الہند، جانشین مفتی اعظم ہند حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ مفتی محمد اختر رضا خان قادری ازہری رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ہے۔ حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ مفسر اعظم ہند حضرت علامہ مفتی محمد ابراہیم رضا خان قادری جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے لخت جگر ہیں۔ سرکار مفتی اعظم ہند علامہ مفتی مصطفیٰ رضا خان قادری نوری رضی اللہ تعالی عنہ کے سچے جانشین ہیں۔ حضور تاج الشریعہ حجت الاسلام حضرت علامہ مفتی محمد حامد رضا خان قادری رضوی رضی اللہ تعالی عنہ کے مظہر اور سیدی سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان قادری برکاتی بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کی برکات و فیوزات کا منبع اور ان کے علوم و روایتوں کے سچے پکے وارث و امین ہیں۔ ان عالی نسبتوں کا فیضان آپ کی شخصیت میں اوصاف حمیدہ اور اخلاق کریمانہ کی صورت میں ہر جگہ نمایاں رہا ہے۔ استاد الفقہا حضرت علامہ مفتی عبد الرحیم صاحب بستوی دامت برکاتہم القدسیہ حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ پر ان عظیم ہستیوں کے فیضان کی بارشوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، سبھی حضرات گرامی کے کمالات علمی و عملی سے آپ کو گراں قدر حصہ ملا ہے۔ فہم و ذکا، قوت حافظہ و تقوی سیدی اعلی حضرت سے، جودت طبع و مہارت تامہ عربی ادب میں حضور حجت الاسلام سے، فقہ میں تبحر و اصابت سرکار مفتی اعظم ہند سے، قوت خطابت و بیان والد ذی وقار مفسر اعظم ہند سے ملی۔ تاج الشریعہ کا مقام دیکھیے، حضرت عمر بن احمد بن عبداللہ محبوبی بخاری علیہ الرحمہ جن کا وصال 672 یا 673 ہجری میں ہوا،
جن کی کتاب نہایت الکفایہ فی درایت الہدایہ فی فروع الفقہ الحنفی مشہور ہے، آپ کو اس زمانے میں تاج الشریعہ کا خطاب فقہی بصیرت کی وجہ سے دیا گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ تاج الشریعہ کا مقام دیکھیے، ایسا اہم خطاب 7 صدیوں بعد علماء اہل سنت نے بہت غور و فکر کے بعد جس شخصیت کو دیا وہ قاضی القضات فی الہند علامہ مفتی محمد اختر رضا خان قادری ازہری علیہ الرحمہ کی ہے، جو اپنے علم و فضل، تقوی و تفقہ کی بنیاد پر پورے عالم اسلام میں مقبولیت کی بلندیوں پر فائز ہیں۔ قاضی القضات فی الہند کا لقب ان کو اہل علم طبقہ نے ان کی علمی فقہی قابلیت کی بنیاد پر دیا ہے۔ آپ ایک بہترین عالم اور کہنہ مشق مفتی تھے، آپ کے ہم عصروں میں کوئی بھی علمی لحاظ سے آپ کے مثل نہیں تھا۔ تاج الشریعہ، قاضی القضات فی الہند اور فخر ازہر کا لقب کس نے دیا؟ ذرا غور سے سنیے گا کہ تاج الشریعہ، قاضی القضات فی الہند اور فخر ازہر کا لقب کس نے دیا، کب دیا اور کس وجہ سے دیا؟ حضور تاج الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عرب کے مشہور عالم دین حضرت علامہ و مولانا شیخ محمد ابن علوی مالکی علیہ الرحمت و رضوان، شیخ الحرم مکہ معظمہ، صاحب تصنیف کثیرہ نے اپنے بیان میں فرمایا کہ میں حضرت تاج الشریعہ کو اس مقام پر فائز محسوس کرتا ہوں جس سے الفاظ حروف کی تعبیر آشنا نہیں۔ قطب مدینہ حضرت علامہ ضیاء الدین صاحب مدنی علیہ الرحمت و رضوان، خلیفہ و تلمیذ امام اہل سنت امام احمد رضا خان قادری فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان نے تاج الشریعہ کے لقب سے ملقب کیا۔ کس نے تاج الشریعہ کا لقب دیا؟ پھر سے آپ حضرات سماعت فرمائیں۔ قطب مدینہ حضرت علامہ ضیاء الدین صاحب مدنی علیہ الرحمت و رضوان، جو اعلیٰ حضرت کے خلیفہ بھی ہیں اور شاگرد بھی ہیں، انہوں نے تاج الشریعہ کا لقب دیا۔ 1986 میں گجرات کے علاقہ جوناگڑھ کی جامع مسجد میں بزم رضا کانفرنس کا انعقاد ہوا تھا، جس میں بے شمار علماء کرام و مفتیان کرام و مشائخین اعظام نے شرکت کی تھی۔ اس اجلاس میں ہی تمام علماء، مفتیان کرام اور مشائخین اعظام نے اتفاقی طور پر تاج الاسلام کے لقب سے ملقب فرمایا اور ایک تاج زیب سر کیا۔ مزید خطاب کا بھی اعلان ہوا، مثلا فقیہ الاسلام، معراج العلماء اور تاج الاسلام وغیرہ وغیرہ۔ مفتی اعظم راجستھان مفتی محمد اشفاق حسین صاحب نعیمی علیہ الرحمت و رضوان کے حکم پر مفتی سید شاہد میاں علیہ الرحمہ قاضی شرع و مفتی اعظم رامپور کو اعلان کے لیے مائک پر اٹھایا گیا۔ انہوں نے سارے عطا کردہ لقب کا ذکر کرتے ہوئے آخری اعلان اس انداز میں پیش فرمایا کہ عالم اسلام کا جائزہ لینے کے بعد ہمارے علماء و مشائخ کا یہ کہنا حق بجانب ہے کہ اس وقت سب سے بڑا عالم، سب سے بڑا مفتی، محدث، مفسر، فقیہ، مفکر، مدبر، محقق، زہد و ورع کا مالک اگر کوئی ہے تو وہ ذات نشین مفتی اعظم ہند حضور تاج الشریعہ کی ذات والا صفات ہے۔ حضرات محترم، تو بلا شبہ تاج الشریعہ کہنا انہی کو زیبا ہے۔ سارے موجودہ کابرین، معاصرین اور اساگرین نے اس بات کی تصدیق بھی فرمائی۔ اب ذرا آگے ملاحظہ فرمائیں۔ مئی 2009 میں حضور تاج الشریعہ کے دورہ مصر کے موقع پر جامعہ ازہر قاہرہ مصر میں آپ کے اعزاز میں عظیم الشان کانفرنس منعقد کی گئی، جس میں جامعہ ازہر کے جید علماء، اساتذہ اور دنیا بھر سے تعلق رکھنے والے طلباء نے شرکت کی تھی۔ اس کانفرنس کی نوعیت یہ تھی کہ بر صغیر کے کسی عالم دین کے اعزاز میں اپنی نوعیت کی یہ پہلی کانفرنس تھی۔ اسی دورہ مصر کے موقع پر آپ کو جامعہ ازہر کی جانب سے جامعہ کا اعلیٰ ترین اعزاز فخر ازہر کا ایوارڈ دیا گیا۔ کب دیا گیا؟ 2009 میں دیا گیا۔ جید علماء مصر
خصوصاً شیخ یسری رشید مدرس بخاری شریف جامع ازہر نے آپ کے دست حق پرست پر بیعت بھی کی۔ مفتی دمشق عبد الفتاح البزم نے 2009 میں حضور تاج الشریعہ کے دورہ شام کے موقع پر اپنی ایک تقریر میں اپنے بریلی شریف کے سفر کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جب آپ سے محبت کرنے والوں کو دیکھا تو مجھے صحابہ کی محبت یاد تازہ ہو گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایمان یہ کہتا ہے اپنے اساتذہ مشائخ کی اس طرح قدر کرنی چاہیے۔ حضرات اور آگے بڑھیے۔ بدر ملت حضرت علامہ بدر الدین احمد قادری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جہاں علماء کی نظر نہیں جاتی ہے وہاں بھی تاج الشریعہ کی نظر پہنچ جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ مزید آپ فرماتے ہیں کہ آپ عام ارباب سخن کی طرح صبح سے شام تک اشعار کی تیاری میں مصروف نہیں رہتے تھے، بلکہ جب پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یاد تڑپاتی اور درد عشق آپ کو بےتاب کرتا تو از خود زبان پر نعتیہ اشعار جاری ہو جاتے اور یہی اشعار آپ کی سوزش عشق کی تسکین کا سامان بن جاتے۔ سبحان اللہ۔ اور آگے بڑھیے۔ سید افضل المتین صاحب چشتی گدی نشین اجمیر شریف فرماتے ہیں تاج شریعت مفتی محمد اختر رضا خان صاحب ازہری کی ذات بابرکات علمی دینی و روحانی اور سماجی خدمات کے اعتبار سے ایک مثال ہے۔ خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند ممتاز الفقہا محدث کبیر علامہ ضیاء المصطفیٰ قادری امجدی دامہ ذلہ النورانی فرماتے ہیں کہ حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ ازہری میاں یگانہ روزگار محقق اور صاحب بصیرت عالم و فقیہ ہیں۔ دوسری جگہ آپ فرماتی ہیں کہ مجھے حضور تاج الشریعہ کے فتوے میں اعلیٰ حضرت کا عکس نظر آتا ہے۔ کیا مقام تھا حضور تاج الشریعہ کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ استاذ الفقہ مفتی قاضی عبد الرحیم رضوی بستوی حضور تاج الشریعہ کے بارے میں رقم تراز ہیں۔ حضرت تاج الشریعہ عربی زبان و ادب پر یکساں قدر دسترس رکھتے ہیں۔ ان کی عربی کتاب کی تصنیف سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اور آگے بڑھیے۔ حضور تاج الشریعہ کا مقام کیا ہے۔ علامہ فیض احمد اویسی پاکستان علیہ الرحمہ تحریر فرماتے ہیں حضرت تاج الشریعہ نے المعتقد المستند کا ترجمہ فرمایا۔ شہزادہ حافظ ملت علامہ عبد الحفیظ صاحب سربراہ اعلیٰ الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور اعظم گڑھ فرماتے ہیں بلا شبہ حضرت تاج الشریعہ علامہ اختر رضا خان قادری ازہری علیہ رحمت و رضوان اہل سنت کے مستحکم ستون اور علم و فضل کے شامخ اور زہد و تقوی کے ماہ تابہ تھے۔ سبحان اللہ۔ علامہ محمد احمد مصباحی ناظم تعلیمات الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور تحریر فرماتے ہیں تاج الشریعہ علامہ اختر رضا خان ازہری کی رحلت کا غم صرف ایک خاندان یا ایک شہر ایک ملک کا غم نہیں بلکہ ان کی جدائی پر پوری ملت اسلامیہ سوگوار ہے۔ ڈاکٹر حسن رضا خان پٹنہ رقم تراز ہیں کہ تاج الشریعہ کی ذات گرانی مسلک اعلیٰ حضرت کا معیار ہے جس پر چلنا ہی صراط مستقیم پر چلنا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علامہ مفتی شبیر احمد رضوی علیہ الرحمہ شیخ الحدیث جامعہ اسلامیہ روناہی ارشاد فرماتے ہیں کہ تاج الشریعہ کی ذات بابرکات عالم اسلام میں محتاج تعارف نہیں، ان کی شخصیت ہمہ جہات ہے۔ خواجہ علم و فن خواجہ مظفر حسین رضوی پرنوی علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت تاج الشریعہ نے ان مباحث کا سلیس اردو زبان میں ایسا برجستہ ترجمہ فرمایا ہے کہ ترجمہ ہی سے مفہوم واضح ہو جاتا ہے۔ علامہ عبد المبین نعمانی قادری محتمم دارالعلوم قادریہ چریا کوٹ مئو یو پی فرماتے ہیں کہ تاج الشریعہ کی وفات حسرت آیات پر عالم اسلام غم و اندوہ میں ڈوب گیا۔ ڈاکٹر شیخ عبداللہ بن محمد بن حسن بن فرق ہاشمی مکہ مکرمہ آپ ان القاب سے یاد فرماتے ہیں۔ دیکھیے حضور تاج الشریعہ کا مقام کیا کہتے ہیں۔ فضیلت الامام
الشیخ محمد اختر رضا خان الازہری المفتی الاعظم فی الہند، ڈاکٹر شیخ عیسیٰ بن عبداللہ بن محمد معنی حمیری، سابق ڈائریکٹر محکمہ اوقاف دبئی، آپ ان القاب سے ملقب فرماتے ہیں۔ الشیخ العارف باللہ المحدث محمد اختر رضا الحنفی القادری الازہری۔ اخیر میں اپنی بات اس شعر کے ساتھ ختم کرتا ہوں۔ تیری ہستی ہے کمالات رضا کا مظہر، تاج والوں میں شاہ تاج ہے اونچا تیرا، واہ کیا رنگ ہے اے ازہری دولہا تیرا، نوری پوشاک ہے رضوی ہے امامہ تیرا۔ یہ ہے حضور تاج الشریعہ کا مقام۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔